اس کے ساتھ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے یہ مت بھولنا کہ میں بھول چکا ہوں۔ اب کہ اس کے ساتھ تم نے کچھ بھی برا کیا تو ایک بات یاد رکھنا، اس کا قرض تمہاری ماں کو چکانا ہوگا۔ میرا احترام تو تمہارے دل میں ہے ہی نہیں، لیکن اپنی ماں کی عزت تو کرتے ہو نا۔ اور سب سے اہم بات، اماں بھی کے لیے کسی بھی قسم کا سٹریس ان کی جان لے سکتا ہے، اور اگر تمہارے کسی عمل سے میری ماں کو سٹریس پہنچا تو اپنا انجام سوچ لینا تم۔ ندیم صاحب کی کہی ایک ایک بات اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں تقریباً ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ شاویز، کچھ کہہ رہی ہوں میں، خود کو آزاد کر دو نا، اور مجھے بھی پلیز آزاد کر دو اس سزا سے، خدا کے لیے مجھے طلاق دے دو۔ کہو 3 لفظ اور مجھے اور خود کو اس عمر قید سے رہائی دے دو۔ وہ اس کے سامنے کھڑی گڑ گڑائی۔ اس نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مہر جو مضبوط نظر آتی تھی وہ کیسے اس کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ وہ اس سے چھٹکارا تو چاہتا تھا، مگر اس کے باپ کے کہے لفظوں نے تو جیسے اس کی زبان پہ تالے ڈال دیے تھے۔ سن رہی ہوں میں، تم کہو۔ وہ آنکھوں کو بند کیے اس سے التجائی انداز میں بولی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے جو ہی لب کھولے ہی تھے کہ لاؤنج میں موجود بڑا بلب روشن ہوا، جسے پورے لاؤنج میں دن جیسا اجالا ہو گیا۔ وہ سایہ جو پچھلے 10 منٹ سے ان کی باتیں قدرے انہماک سے سن رہا تھا، آخر کمرے کے دروازے سے باہر آیا، جس کی آواز نے دونوں کی گفتگو کے درمیان خلل پیدا کر دیا۔ چپ کر جاؤ، کوئی شرم لحاظ باقی نہیں رہا تم لوگوں میں۔ ان کی زوردار آواز لاؤنج میں گونجی تو دونوں سہم کر رہ گئے۔ وہ لاٹھی کا سہارا لیے بمشکل ہی کھڑی تھی۔ اماں بھی آپ؟ شاویز کا سانس خوش ہو کر رہ گیا۔ دوسری طرف مہر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مہر، کمرے میں آؤ، اب کہ انہوں نے ذرا آہستگی سے کہا، مگر حکم واضح صاف اور واضح جھلک رہا تھا۔ دونوں ان کے قدموں کی پیروی کرتے کرتے ان کے کمرے میں آئے۔ شاویز نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ جواباً اس نے بھی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے درمیان؟ وہ لاٹھی کا سہارا لیے دیوان کے پاس کھڑی تھی۔ اماں بھی پلیز بیٹھ جائیے، آپ کی طبیعت پہلے ہی۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا، انہوں نے آنکھیں گول کرتے ہوئے شکایتی انداز سے دونوں کو خوب گورا۔ میری طبیعت کا اگر تم دونوں کو ذرا سا بھی احساس ہوتا تو رات کے اس پہر تم لوگ… وہ دکھ سے بولی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہے، ہم تو صرف بات ہی کر رہے تھے۔ شاویز نے بات کو چھپانا چاہا۔ بات یا فیصلہ؟ اب کہ مہر کا سانس بھی پھول سا گیا۔ کیا تم دونوں کا نکاح زبردستی کیا گیا ہے؟ وہ استفہامی انداز میں بولی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے مہر کچھ بولتی، شاویز تیزی سے بولا، اماں بھی پلیز بیٹھ جائیے، اس نے مقرر کہا، جس پہ وہ اسے کاٹ کھانے کو بولی۔ اتنا دم ہے مجھے ڈیڑھ عمر بڑھیا میں کہ تمہاری حقیقت سن کر کم از کم زمین پہ نہیں گروں گی۔ انہوں نے اس کے اپنے آگے بڑھتے ہاتھوں کو ایک ہی جھٹکے سے پیچھے کیا تو اس کی گڑی اتر کر زمین پہ گرتے ہوئے ان کی کرسی کے نیچے جا گری۔ مہر، تم بتاؤ مجھے، جو کچھ میں نے سنا ہے سب سچ ہے کیا؟ وہ لاٹھی کو زمین پہ مضبوطی سے ٹکائے بولی۔ مہر نے ایک نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا جو ان کی جواب کی منتظر تھی، تو دوسری نگاہ شاویز پہ ڈالی جو آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں مہر۔ وہ اس کے قریب آ کر ذرا اونچا بولی تو وہ خوف زدہ ہو کر رہ گئی۔ خوف میں اس کے منہ سے کچھ نکل نہ پائے سوائے جی کے، جو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بمشکل ہی کہا تھا، آج تمہیں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم میرے سامنے ہو۔ میں تمہاری بات سنوں گی بھی اور تمہیں ان سب کے ڈائے ہوئے ظلم سے نکالوں گی بھی۔ انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے مضبوط سہارے کا احساس دلایا۔ کابینہ کے بعد اب میں اپنی بچیوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی آنکھیں بھر آئی اور آواز برسی گئی تو مہر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کرسی پر بٹھایا۔ ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے اپنی بیٹی کی بات نہ سن کر، لیکن یہ سبب دہرایا نہیں جائے گا۔ ان کے لہجے میں ندامت آیا تھی۔ اماں بھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ خواہ پریشان۔ اس نے پھر سے بولنے کی کوشش کی تو وہ جھنجھلائی۔ میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا، تم کچھ بتانا ہی چاہتے ہو تو صرف اتنا بتاؤ، کیا تم نے اسے گھر سے بھگایا؟ انہوں نے دو ٹوک بات کی۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا اور جسم پریشانی سے پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ اماں بھی، اصل میں وہ ہاں یا نہ؟ انہوں نے اسے مزید بحث سے روکا۔ اس نے ایک نظر مہر کو دیکھا جو قدر طمانینت سے اماں بھی کے پاس بیٹھی اس کے جواب کے انتظار میں تھی، تو دوسری نظر اماں بھی پہ ڈالی جن کی گہری کالی آنکھیں اسے وحشت دلا رہی تھی۔ اس نے مجرموں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ جاؤ یہاں سے، وہ حکمی انداز میں بولے۔ مگر آپ میری پوری بات تو… وہ کانپتے ہوئے بولا۔ بولو، کیا ہے تمہاری پوری بات؟ وہ قدرے سکون سے سوالیہ انداز میں بولی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا مہر ان سے التجائی انداز میں بولی، یہ جھوٹ بولے گا آپ سے؟ اماں بھی، اس کی کوئی بات مت سنیے گا پلیز اماں بھی، یہ پھر سے ایک نئی کہانی بنا دے گا جیسے اس نے جنت کی دپا بنائی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ گھر سے ہرگز بھاگی نہیں تھی۔
بلکہ وہ تو اسے اس کی محبت اس کے منہ پہ مارنے کے لیے گئی تھی تاکہ وہ جہانگیر بائی کے ساتھ سنسیئر ہو کر رشتہ قائم کر سکے۔ وہ بے ضبط بولتے ہوئے بے اختیار رو دی۔ اس کے ایک ایک انکشاف پہ اماں بھی حیران تھی۔ اماں بھی سجیل نے بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اس نے جنت کو اس رات اپنے گھر آنے پہ بھی واپس بھجوا دیا تھا۔ اس کے دل میں کوئی میل نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ جنت کو وہی روک رکھتا۔ اماں بھی کدورت اگر کسی کے دل میں تھی تو اس کے۔ وہ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کی ایک ایک بات پہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ حیران تھا کہ آخر وہ کیسے اتنا سب ایک ساتھ بول سکتی ہے۔ اور اماں بھی وہ سجیل ہی تھا جو مجھے فیصل آباد سے لے کر آیا۔ میں یہاں آئی تو اس نے سارا الزام مجھ پہ ہی ڈال دیا اور خود بری ذمہ ہو گیا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو دی۔ اس کا ایک ایک انکشاف اماں بھی کے دل پہ قیامت کی طرح ثابت ہوا تھا۔ ابھی بھی تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے اس کی طرف خوب گہرے غور سے نگاہ ڈالی جو ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ اماں بھی مجھے اس کے نکاح میں نہیں رہنا۔ اماں بھی پلیز، میں نے آپ کو بتانے کی بہت بار کوشش کی لیکن مجھے سب گھر والوں نے، اس کے ہاتھ کی چونیاں کرسی سے جا لگی تو زمین پہ بکھر گئی جس کی اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ ان کی گود میں سمٹ آئی۔ وہ مہر جو ان سے گھبرا جایا کرتی تھی، ڈر جایا کرتی تھی، آج ان کے گلے لگ کر خوب زار و قطار سے رو رہی تھی اور ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر اس کے آنسو صاف کی۔ دوسری طرف ان کی نگاہ شاویز پہ تھی جو ان کے قریب آ رہا تھا۔ اماں بھی پلیز مجھے ایسے تو نہ دیکھیے۔ وہ ان کے گھٹنوں کو پکڑے بولا، مجھے معاف کر دے پلیز۔ تمہاری ہر غلطی کو میں نے تمہارا بچپنا سمجھ کر معاف کیا ہے لیکن یہ غلطی نہیں ہے، گناہ ہے۔ تم نے میری معصوم بچیوں کی زندگی کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، ورغلایا ہے مجھے۔ وہ اس سے پیچھے کو ہو لی۔ وہ مجرموں کی طرح ان کے سامنے بیٹا پوٹ پوٹ کر رو رہا تھا۔ کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجیے گا کہ میری امی کی زندگی۔ وہ کمزور ہوا۔ مہر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ایک اور نیا بہانہ ہے اس کا، اسے نہ تائی جی کا خیال ہے اور نہ کسی اور کا۔ اس سے پہلے مہر اپنی بات پوری کرتی، اماں بھی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ پوری بات بتاؤ لڑکے، تمہاری ماں کا اس سب میں کیا؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ ابا نے کہا کہ اگر اس نے ان کی زبانی ساری بات تفصیلی طور پر انہیں بتائی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ دوسری طرف مہر کو اس پہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو اس کے منہ پہ زوردار تمانچہ مارتی کہ اسے ساری قسمیں یاد آ جاتی جو کبھی اس نے اس کے سامنے بھی کہی تھی۔ کیسی ہے جانینو، پاکستان جا کر بھول گئی ہے کیا؟ جہانگیر آفس سے فارغ ہوا تو واپسی پہ ڈرائیو کرتے وقت اس سے کال پہ محوی گفتگو ہوا۔ آپ کو بھول جانے کا جرم نہیں کر سکتی میں، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ یہ جرم کبھی کرنا بھی نہیں، عمر قید سناؤں گا سیدھا، وہ حسب معمول نارمل انداز میں بولا تو وہ کلکلا کر ہنسی، ہر سزا سر آنکھوں پہ۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، تو دھیرے دھیرے مجھ جیسی ہو رہی ہے آپ، گڈ چینج۔ اس نے اسے سراہا۔ اور بتائیے کیسے ہیں وہاں سب؟ اماں بھی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ سب ٹھیک ہے اور اماں بھی بہتر ہے اب، انشاءاللہ 2-3 روز تک آ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ لیکن کب؟ میں پلین ٹکٹ کنفرم کروا دیتا ہوں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ڈیڈی ہے نا یہاں، وہ کروا دیں گے، آپ بس سرپرائز کا انتظار کریں، وہ شوخ انداز میں بولی تو وہ رشکی انداز میں مسکرایا۔ ٹھیک ہے جناب، ویسے ممی بہت خوش ہے تم سے، اور ممی کا بیٹا، وہ کسیانی ہنس دی، وہ تو آپ کے عشق میں سر سے پاؤں تک گرفتار ہو چکا ہے مسز، وہ ہمارا لود لہجے میں بولا تو وہ لجائی سے مسکرا دی۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ سکون سے سو نہیں پا رہی تھی۔ صبح اتوار تھا یہ جانتے ہوئے وہ صبح دیر تک سوتی رہی۔ گھر میں کیا کوحرام برپا ہونے والا ہے اس بات سے بے خبر وہ بڑے سکون سے نیند کی چادر اوڑے سو رہی تھی۔ یہ نیند شاید اس کی زندگی کی آخری پرسکون نیند تھی۔ اماں بھی سے بات کرنے کے بعد وہ بہت حد تک پرسکون ہو چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اسے نیند بھی بے حد سکون سے آئی تھی۔ ابھی صبح کے 10 بجے ہی تھے کہ علینا کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر سو رہی تھی۔ جو ہی دستک نے زور پکڑا تو وہ بیڈ پر سے اٹھ بیٹھی۔ دروازہ جس طرح بج رہا تھا اس سے اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ آخر خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اپنے بکھرے بال باندھے اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ اتوار والے روز بھی کیا سکون سے نہیں سو سکتے یہاں؟ وہ تکے تکے لہجے میں بولی۔ تمہیں سکون کی پڑی ہے، غضب ہو گیا ہے گھر میں؟ علینا کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازے پہ ہی کھڑی رہی، نہ اسے اندر آنے کا کہا اور نہ خود اندر کی طرف پلٹی۔ غضب تو ہو ہی رہا ہے یہاں، کوئی نئی بات؟ اس کی بے باکی پہ علینا ششدر تھی۔ کم از کم آج تو زہر نہ اگلو، وہ تعصب سے بولی تو وہ طنزیہ مسکرائی۔ اماں بھی، ان کی حالت، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، تبھی وہ مسکرائی۔ اوہ، تو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ گھر والوں کو کیا لگا کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، اب اماں بھی انہیں بتائیں گی۔
وہ ڈنک کی چوٹ پہ بولی تو علینا کے چہرے پہ حیرت کے اثار اور نمایاں ہوئے۔ تو تمہاری وجہ سے وہ سمجھ چکی تھی کہ اصل بات کیا ہے۔ انہیں ایک نہ ایک روز تو سب پتہ چلنا ہی تھا۔ خیر مجھے فرق نہیں پڑتا، اب گھر والے جانے اور اماں بھی۔ وہ کندھوں کو اچکائے ہوئے بولی، خیر بہت نیند آ رہی ہے مجھے، جائیے یہاں سے۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بڑی بے نیازی سے بولی اور کمرے کی طرف واپس کو ہوئی۔ وہ شاید اس دنیا میں نہیں رہی، وہ فوراً سے بولی۔ اس کے جاتے قدم رک سے گئے۔ اس نے علینا کو ایک دم پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ علینا کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی۔ مہر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ بے حس و حرکت اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس نے اسے یہ خبر سنائی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً سے سیڑھیاں اترتے ہوئے باغی باغی ان کے کمرے میں آئی۔ اس کے کندھوں پہ پہلا دوپٹہ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہی جا گرا۔ علینا نے فوراً سے اس کا دوپٹہ اٹھایا اور باغی باغی اس کے پیچھے آئی۔ اس کی نگاہیں صرف اماں بی کی ہی طرف تھی جن کا اس وقت ڈاکٹر چیک اپ کر رہا تھا۔ علینا نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں تک دوپٹہ پھیلایا۔ گھر کے تمام افراد ان کے گرد دائرہ بنائے ڈاکٹر کی طرف سے دی جانے والی اطلاع کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پسینے سے شرابور اور پریشانی سے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ دوسری طرف شاویز کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر سے پسینے کو صاف کیا تو شماس نے گہرے غور سے اسے دیکھا جس پہ اس نے نظریں چراتے ہوئے اس سے نگاہیں پھیر لیں۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر کی طرف سے مایوس کن الفاظ میں اطلاع دی گئی۔ پینک اٹیک ہوا ہے انہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ندیم صاحب کے منہ سے ادا ہوا۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ گھر کی عورتوں کی طرف سے روایتی انداز میں رونے کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ کل تک تو ٹھیک تھی، کتنی خوش تھی، اچانک کیا ہو گیا انہیں؟ نعیم صاحب اپنی کامتی آواز میں بولے۔ مہر کے قدم برف کی طرح منجمد ہو کر رہ گئے۔ اس کے ذہن میں اماں بی کی ایک ایک بات گھوم رہی تھی۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ تمہاری ہر غلطی کو میں نے تمہارا بچپنا سمجھ کر معاف کیا ہے، لیکن یہ غلطی نہیں ہے، گناہ ہے۔ تم نے میری معصوم بچیوں کی زندگی کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا ہے۔ اس کے قدم پیچھے کی جانب مڑنے لگے، تبھی شماس کا دھیان اس کے ہاتھ پہ موجود چوڑیوں پہ پڑا۔ جیسی اسے اس کمرے سے ملی تھی، وہ سب سے پہلا شخص تھا جو اس کمرے میں اماں بی کے پاس آیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چوڑی دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اماں بی کے کمرے میں کوئی تو آیا ہے، کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتی، شماس نے اس کا ہاتھ پکڑا جس میں میرون رنگ کی چوڑیاں تھی۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پہ خوف سے اس کی نگاہیں پھیل سی گئی۔ اس نے اسے خوب گھورا اور اس کے ہاتھ پہ موجود چوڑیوں کو اتارتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا۔ علینا نے شماس کو اس کی چوڑیاں اتارتا ہوا دیکھا تو سمجھنے والے انداز سے دونوں پہ نگاہ ڈالی۔ ندیم صاحب اپنی ماں کے قریب آئے اور ان کے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوب رو دیے۔ اماں بھی اٹھ جائیے، اماں بھی۔ گھر میں ایک حرام برپا تھا، ہر کوئی رو رہا تھا سوائے مہر اور شماس کے۔ دونوں پہ سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ دونوں کی خاموشی کو گھر کے سبھی افراد نے محسوس کیا۔ علینا نے بہت چاہا کہ مہر رو لے مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکل پایا۔ دوسری طرف جنت تک یہ خبر بلا واسطہ پہنچائی گئی، تمہاری اماں بھی تمہیں یاد کر رہی ہے بہو، چلو آؤ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ مسز ہارون کی بات پہ اس کی چٹی حس نے اسے کسی چیز سے خبردار کرنا چاہا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں، وہ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ کس نے فون کیا تھا؟ اس نے ٹوسٹ پہ جیم لگاتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھا۔ تمہاری بھابھی علینا نے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ سوچا تھا وہاں کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن اماں بھی آپ کی خاطر۔ کیا ہوا؟ مسز ہارون نے تشویشی انداز سے پوچھا۔ ان سے پوچھ لو پھر چلتے ہیں۔ اوہو، میں کہہ رہی ہوں نا تو بس ٹھیک ہے، ویسے بھی انہی کے لیے ہی تو یہاں آئی ہوں، جہانگیر کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ انہوں نے اسے بے فکری کا احساس دلایا۔ دوسری طرف وہ خاصی پریشان تھی کہ کیسے اسے وہ سب بتا پائیں گی۔ مہر اماں بھی نہیں رہی وہ، علینا نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو اس نے پریشان کن نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھیں پترا چکی تھی جن سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں بہہ پایا۔ نہیں، زندہ ہے وہ، زندہ رہنا ہوگا انہیں بھابھی۔ انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دیں گی، وہ چیخ کر بولی تو زیبا اور سامیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تابینہ نے مانی خیز نظروں سے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ چپ کر جاؤ مہر، علینا نے اسے ہلاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، جنت گھر کے مرکزی دروازے سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ تابینہ فوراً سے اٹھی اور اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے اسے سنبھالا۔ ان کا اپنا حال رو کر برا ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے سنبھال رہی تھی۔ سنبھالو خود کو، سنبھالو جنت، اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے میری بچی، جیسے اس کی رضا ویسے ہی ہم راضی۔ انہوں نے تسلی امیز لہجے میں نہ صرف اسے تسلی دی بلکہ خود کو بھی تسلی دی۔ اونچی آواز میں رونے سے گناہ ہوگا،
ضرور رو لیکن صبر سے۔ قسمت کی ایک ایسی ستم ظریفی تھی جن کے سائے سے بھی وہ کبھی دور نہ ہوئی تھی۔ آج ان کے اس دنیا سے چلے جانے سے پہلے ان سے مل ہی نہیں پائی۔ نہ جانے کتنی باتیں تھیں جو ان سے کرنا چاہتی تھی مگر قسمت نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ بعض اوقات انسان کتنا مجبور ہو کر رہ جاتا ہے، جن کے جانے سے جان جاتی ہے انہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا پڑتا ہے۔ یہی قدرت کا نظام ہے اور یہی قدرت کا فیصلہ۔ اماں بھی کو اس دنیا سے گئے تقریباً 2 روز ہو چکے تھے۔ اس بیچ وہ علینا کے کہنے پر مہر کے پاس ہی رکی۔ خوددارا اسے رلانے کی کوشش کرو جینی، اس طرح سے۔ بابی کیا کروں، میری کہی کوئی بات اس پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ جینی کی اپنی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ بابی وہ بالکل ٹھیک تو تھی، ان کی حالت ایسی تو نہیں تھی کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی جاتی، ہمیں چھوڑ کر ہی چلی جاتی۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو دی تو علینا نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سامیہ نے دونوں کو کچن میں روتے دیکھا تو دونوں کے پاس آئی۔ سنبھالو خود کو، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ان کے الفاظ ان کے خلق میں ہی رہ گئے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو کر رہ گئے۔ پچھلے 2 دنوں سے اس نے روٹی کا ایک نوالا بھی خلق سے نہیں اتارا۔ پلیز مومانی جان، آپ جائیے نہ اس کے پاس، وہ التجائی انداز میں بولی۔ رات میں تمہارے سامنے گئی تو تھی لیکن وہ تو کسی سے بات کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور فریج میں سے جوس کا کین نکالتے ہوئے گلاس میں ڈالا۔ لائیے مجھے دیجیے۔ شماز ان کی باتیں سن کر کچن میں آیا اور ان کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ شماز آپ، علینا نے سوالیہ انداز میں کہا تو وہ جاتے جاتے پلٹا۔ لیٹ می ہینڈل دس میٹر۔ جنت نے علینا کی طرف سوال کن نگاہوں سے دیکھا تو اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ سامیہ کی موجودگی میں وہ اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کی جانب منہ موڑے کھڑی دھوپ کی شعاؤں کو خوب غور سے دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کی پہلی دھول کو وہ اپنی انگلی کی مدد سے دھیرے دھیرے صاف کر رہی تھی۔ وہ دروازے پہ ہی کھڑا رہا کہ شاید وہ رخ موڑے مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تبھی اس نے دستک دی اور اندر آتے ہوئے جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ اس کے قدموں کی آواز وہ سن چکی تھی مگر دانستہ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ آخر وہ اس کے قریب آیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑکی سے پیچھے کرتے ہوئے کھڑکی کا پردہ آگے کر دیا جس سے کمرے میں پہلی دھوپ چھاؤں میں بدل گئی۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے اسے کرسی پہ بٹھایا اور خود دوسری کرسی اس کے سامنے رکھے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے اسے خوب غور سے دیکھا جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ مری مری سی حالت میں اس کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ رہی تھی۔ آخر وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور جوس کا گلاس میز پر سے اٹھاتے ہوئے اس کے پاس دوبارہ آیا۔ اس نے جوس کا گلاس اس کے سامنے کیا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پیو، وہ ذرا نرم لہجے میں بولا اور اس کے قریب بیٹھا۔ دوسری طرف وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جسٹ ڈرنک اٹ۔ اب کہ اس کے لہجے میں سختی تھی، اس نے نظر اٹھا کر ایک بارگی میں اسے دیکھا اور جوس کا گلاس اس کے ہاتھوں سے پیتے ہوئے رو دی۔ شماز نے مانی خیز نگاہوں سے اسے خوب غور سے دیکھا۔ وہ جب جوس کا گلاس ختم کر چکی تو اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا۔ جنت اور علینا دونوں اس کے کمرے کی جانب آئی مگر دونوں میں ہونے والی گفتگو جو ہی ان کے کانوں میں پڑی تو وہ جاتے جاتے رکی۔ کس بات پہ خاموشی ہے اب؟ وہ نارمل انداز میں سوالیہ بولا لیکن طنز صاف اور واضح تھا۔ تم ہی چاہتی تھی کہ انہیں سب پتہ چل جائے تو ہو تو گیا ہے جو تم چاہتی تھی۔ وہ پھر سے بولا۔ قتل کرنے والے اداس کب سے ہونے لگے اب کہ وہ پٹ پڑا تھا۔ قتل نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آخر اس کی خاموشی ٹوٹی۔ تم نے کچھ نہیں کیا تو پرسوں رات ان کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی تم؟ اس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ اب جھوٹ مت بولنا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا شماز بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے۔ وہ اپنا ہاتھ دباتے دباتے رہ گیا۔ تو پھر کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے؟ اس نے اپنی ایک پینٹ کی جیب سے ٹوٹی ہوئی چوڑی نکالی تو دوسری سے اس کے ہاتھ سے اس روز اتاری گئی چوڑیاں۔ اب بھی کہو یہ تمہاری نہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ان دونوں میں ہونے والی گفتگو سن کر باہر موجود علینا اور جنت ششدر رہ گئی۔ دونوں نے گہری کھلی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شماز یہ کیسا انکشاف کر رہا تھا؟ دونوں اندر ہی اندر خوف زدہ تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف ان سے بات کی تھی، انہیں صرف بتایا تھا جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ میں کیوں قتل کروں گا ان کا؟ کیوں؟ وہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی اور وہ اس کے سامنے بیٹھا بے حسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت نے چاہا کہ اندر جا کر معاملہ سنبھالے مگر علینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر جانے سے اشارتاً روکا۔ یہ قتل ہی ہے، تم نہیں جانتی کہ تمہاری اس بے وقوفی سے کیا ہو گیا ہے۔ اماں بھی نہیں رہی اس دنیا میں۔ نہ جانے تم نے کس انداز میں ان تک ساری بات پہنچائی ہے کہ وہ یہ سب برداشت ہی نہیں کر پائی۔ وہ چیخ کر بولا، میں نے کچھ غلط نہیں کہا ان سے، آپ شاویز سے پوچھ سکتے ہیں، وہ وہی تھا تب۔ وہ بے اختیار بنا سوچے سمجھے بولتی چلی گئی۔
शावेज के जिक्र पे उसका मुंह कुला का कुला रह गया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो भी कुर्सी पर से उठी और उसके पास जा खड़ी हुई जहां वो उससे मुंह पलट कर खड़ा था। मैं सच कह रही हूँ, आप शावेज से पूछ सकते हैं, वो वही था। तब हम दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें देख लिया और वो सिसकी लेते हुए बोली और फिर से रो दी, शमाज भाई, मुझे आपकी कसम। अब के शमाज ने पलट कर उसके चेहरे पे निगाह डाली। उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। चाहते हुए भी वो उसके आंसू साफ नहीं कर पाया। आप जानते हैं, मैं आपकी झूठी कसम नहीं खा सकती। जानते हैं बचपन में कितनी दफ़ा जन्नत मुझे आपकी कसम दे दिया करती थी और मैं उसकी आइसक्रीम को हाथ तक नहीं लगाती थी। और जब आपकी कसम नहीं देती थी तो मैं उसकी आइसक्रीम चट कर जाया करती थी। उसने उसे बचपन का वो किस्सा सुनाया जो उसे भी अभी तक याद था। यही वजह थी कि वो मेहर से बहुत हद तक अटैच था। आखिर शमास की आंखों के किनारे भी भीग गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया सिवाय उन्हें सच बताने के, और वही वाहिद थे जिन्हें मेरे सच पे एतबार भी आ गया था। लेकिन वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। उन्होंने तो कहा कि वो नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी, वो मेरे साथ है। मगर उसकी हालत देखकर शमाज ने उसके सर पे हाथ दिया। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, फिर भी तुमने, वो दुख से बोला, तुम नहीं जानती कि घर वालों में से किसी को इस बात की बिनक भी पड़ गई तो क्या को हराम बर्पा होगा।